ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایک بہت ہی پاپولر پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے ضیاء الحق نے ختم کیا تھا، بند کیا تھا، اور ان کے پیچھے بھی پڑے تھے جس طرح عاصم منیر صاحب پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اس زمانے میں فرق صرف اتنا تھا کہ لوگوں کو کوڑے پڑتے تھے، لوگ قید ہوتے تھے، لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا، جس کی وجہ سے مطلب کہ جو بھی ہوتا تھا اخبارات میں ہوتا تھا، اکثر رپورٹنگ جو ہے اکثر سینسر بھی ہو جاتی تھی خبریں، اور کئی ایسے اخبار آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ڈان سمیت کہ مطلب کہ پورے کے پورے پیجز پھر وہ پروٹیسٹ میں وہ چھاپتے نہیں تھے۔ دیکھیں اب یہ ہے کہ ایک تو ایک ینگر جنریشن ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، صحیح خبریں فیک نیوز دونوں لگتی ہیں۔ تو پاکستانی پالیٹکس میں جو دراڑیں ہیں، پاکستانی پالیٹکس میں کی جو روایتیں ہیں، مطلب یہ کہ ایک کو جب دھکا ملتا ہے تو دوسرا لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے طاقت میں آنے کے لیے، تو یہ روایت جو ہے وہ ابھی بھی قائم کرنے میں عاصم منیر صاحب کامیاب ہو گئے ہیں۔ مطلب میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو 2 دن بعد تو ان کی کیک ویک کاٹنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ پاور کی کنسالیڈیشن جو ہے نا جی، جب تک آپ انہوں نے اپنی گرفت جو ہے کئی دفعہ لگتا ہے کہ گرفت کمزور ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے ٹاپ لیول پہ تو گرفت جو ہے وہ اپنی خاصی کر لی ہے عاصم منیر صاحب نے، جو سینئر لیڈرشپ ہے ساتھ ہے، لیکن یہ کہنا جو ہے وہ غلط ہوگا کہ ساری مطلب کہ مڈ ٹیئر یا جونیئر جو ہیں وہ ان کی پالیسی سے کو سپورٹ کرتے ہیں، یا میرے خیال میں اندر بھی سینئر لیول پہ بھی مسائل ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ لے کے اس کو لے کے جو سینئر لیڈرشپ ہے کوئی ابھی کوئی ان کے خلاف کچھ ہو نہیں رہا، سو کنسالیڈیشن جو ہے۔ اور ایک چیز جس پہ انہوں نے بہت اعادہ کیا ہے اور اپنے جرنیلوں کو ساتھ ملایا ہے، وہ یہ کہ جرنیلوں کو بھی احساس دلوایا ہے کہ بھئی انسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ آرمی ہے تو آپ اور میں ہیں، اور انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے سر پہ جو بیٹھا ہوا ہے آرمی چیف، اس کا جو مطلب کہ اس کی جو عزت و احترام یا اس کا بالکل کنٹرول میں ہونا، وہ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اور اس کو لے کے یہ چلے ہیں۔ پولیٹیکلی بھی انہوں نے جو ہے وہ خاصا اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، پش بیک نہیں کر سکے، لیکن لڑائی جو ہے وہ باقاعدہ جاری ہے۔ لوگوں کو اکانومی ہے جس پہ کے مسائل ہیں، فوج کو بہرحال ایک جو طریقہ جس سے یہ قابو میں نے رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے ریسورسز۔ تو ریسورسز جو ہیں وہ باقاعدہ مطلب کہ برے حالات میں بھی اکانومی ہے، لیکن ریسورسز مسلسل یہ دلانے میں کامیاب رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ پچھلے ہی دنوں 6 مہینے پہلے ایک 60 ارب روپے کا ایک بجٹ ملا، اور مزید بجٹ ابھی 45 ارب روپے کا مزید چائنیز کی سیکیورٹی کے چکر میں ان کو ملا ہے، انہوں نے لیا ہے۔ سو فوج کے پیسے جو ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں تاکہ مطلب کہ وہ جو ٹپیکل ایک طریقہ ہے نا انسٹیٹیوشن کو قابو میں رکھنے کا، اس کی وجہ سے یہ بالکل قابو کر پائے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کو۔ جی بالکل، یہ آپ نے اہم بجٹری ریسورسز کی بات کی، کیونکہ سینٹرل تو یہی ہوتا ہے بہت بڑا ایشو۔ میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، دیکھیے بہت زیادہ اسپیکولیشن تھی، آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی جب کہ وہ جو رائٹس ہوئے تھے، پروٹیسٹ وغیرہ، اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا جو آپ نے ذکر کیا نا مڈل ٹیئر کا اور جونیئرز کا، غالباً تو کہا جا رہا تھا کہ جی بس گئے کہ گئے۔ اس دن پوری ایک دن پہلے، خیر آپ کا ویو تو ہمیشہ سے تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پہلے بھی آپ سے میری بات ہوتی رہی ہے اسی موضوع کے اوپر۔ ابھی یہ جو احتجاج ہوا اس وقت بھی میں نے یہ دیکھا، بلکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ جو لوگ باہر ہیں وہ زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں، پاکستان میں تو ظاہری بات ہے ڈرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا بس اب ٹائم ختم ہے، اب جی اٹس اوور، گیم از اوور وغیرہ وغیرہ۔
لیکن ڈاکٹر عائشہ یہ مجھے بتائیے کہ یہ اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے سیاسی پارٹیز کی طرف سے، وہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے کہ اتنا زیادہ اس چیز کو ہوا دے دیں کہ کوئی انٹرنل ڈسینشن یا انٹرنل ڈویژن ہے جو کہ الٹیمیٹلی سیاسی طور پر فائدہ پہنچائے گی پاکستان تحریک انصاف کو. فار ایگزامپل اگلے وقتوں میں اور پارٹیاں ہوتی تھیں، کل کو کوئی اور ہوگی. جی. رضا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی عرب سپرنگ والی حالات نہیں تھے، ٹھیک ہے رائٹ. نا. کے پی سے لوگ آئے، پنجاب سے یہ مینج کر لیا انہوں نے بلاک کرنے کا. یا تو وہ جذبہ ہوتا نا کہ ایک ایک گھر سے لوگ نکلتے اور آتے اور کہتے کم واٹ میں، یہ نہیں ہوا. اور جب تک وہ ایک کے پی کی موومنٹ رہے گی تو کام نہیں بنے گا. یا تو لوگ باہر نکلے. اب لوگوں کو بھی اپنی روٹی روزی کا بھی ہے، ڈر بھی لگتا ہے. اور جو کریک ڈاؤن ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، لوگ اٹھائے گئے ہیں، قید کیے گئے ہیں، خوف جو ہے وہ اس سے عاصم منیر صاحب نے بہت سارا کنٹرول جو ہے وہ کیا ہے. تو اس صورت میں میرا نہیں خیال کہ، دیکھیں جو ابھی جن کا جو جلسہ ہے اس میں ایک چیز بہرحال شاید عمران خان نے پروو کی ہے کہ وہ کسی وقت بھی کیپٹل کو، جسے کہتے ہیں، وہ بند کرا سکتے ہیں. اور کرانے میں کامیاب ہو گئے، کم از کم اس بار تو کرانے میں کامیاب ہو گئے. مار پیٹ ہوئی، یہ تو پالیٹکس کا حصہ ہے. رائٹ. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسی بڑی، میں سمجھتی ہوں کہ جلسہ نہیں نکلے گا، تو یا تو یہ ہے کہ وہ عمران خان پارلیمنٹ کے تھرو گفتگو کریں. پارلیمنٹری پارٹی ان کی ہے، بہتر یہی ہے کہ نیگوشیٹ کریں، اس کے تھرو آئیں. لیکن اگر سڑکوں والا احتجاج کرنا ہے تو پھر یا تو بڑا احتجاج کریں جس سے عاصم منیر امپریس ہوں، کہیں کہ بھائی ڈر لگے یا لوگوں کو لگے کہ بھائی یہ تو خطرناک کام ہے، تو کچھ کوئی تبدیلی لانی چاہیے. اس وقت عاصم منیر اس جذبے میں ہے کہ بھائی میں نے یہ ختم کرنا ہے. اور وہ جو اپنی پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں، سرکاری میٹنگز، اس میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ ہم لوگ کے جو نئے انہوں نے کانسیپٹس کیے ہیں، خوارج اور فتنہ اور یہ اور وہ، تو اسی طرح وہ تھرو فورس جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. بلکہ سننے میں تو یہ ہے کہ مئی 9 کو جب یہ ملک سے باہر تھے، شاید قطر یا دبئی کے دورے پہ تھے اور یہ سب کچھ ہوا، تب بھی ان کا موڈ تھا شوٹ آن سائٹ، کہ اگر کوئی بڑھے تو اس کو مار دو. اب بھی ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب میں، کہ اسلام آباد کو بالکل کیپٹل سٹی ہے لیکن جس کو پنجاب ہی سمجھیں، تو جی. جی. اس ادھر کہ گولیاں شولیاں بھی چلی ہیں. سو ایک وہ ایڈمنٹ ہے کہ بھائی جس طریقے سے نہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کی ظاہر ہے انسٹیٹیوشن ان کے بالکل جو ٹاپ لیول پہ فوج ایک اسٹرکچر ہے، اور اس کے باوجود کہ نیچے لیول پہ خود بلکہ مزے کی بات بتاؤں کہ جو میرے سننے میں آیا، جو کہ جس کا مجھے بالکل پتا ہے کہ ریٹائرڈ ایڈمرلز کی بیگمات، ریٹائرڈ کچھ فوجی افسران کی بیگمات بھی جلوسوں میں گئیں، وہ بھی پکڑی گئیں. تو فوج کے اندر ریٹائرڈ، اس کے اندر یہ جذبہ وغیرہ جو ہے وہ ہے. یہ کتنا پرو عمران خان ہے یہ سوالیہ ہے. میرے خیال میں عمران خان ایک سمبل ہے لوگوں کے لیے، رائٹ اور رانگ. ہم عمران خان، آپ اور میں بحث کر سکتے ہیں اس پہ کہ جی عمران خان کی پالیٹکس جو ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوگی، کیا وہ ملک کو تبدیل کر سکیں گے، آ کے وہ بہتری لا سکیں گے. یہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے. بٹ بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی لیڈرشپ چاہیے، اور اس وجہ سے بہت لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا، یہ پوسٹ 9/11 کا پاکستان ہے، جو تھکا ہوا ہے، جو کہ چاہتا ہے ایک نئی روشنی، ایک نیا رستہ. اور اس کے لیے ان کو ایک لیڈرشپ کی تلاش ہے. لیڈرشپ ہے نہیں، سو ان کو لے دے کے پھر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یار عمران خان ایک آلٹرنیٹیو.
सो लोग जाते हैं, फौज के अंदर भी लोग हैं, लेकिन क्या ये काफी है लोगों के लिए खड़े होके मुखालफत करने के लिए? काफी है, उनको इंस्पायर करेगा कि वो आर्मी चीफ की मुखालफत करें? तो शायद जवाब है नहीं।